بغداد کا ایک ایسا دربان جس نے 2 سچے عاشقوں کو محفل میلاد سے روک دیا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس محفل کا وہ پہرا دے رہا ہے وہاں سے اٹھنے والی رحمت ان غریبوں کے کچے مکان کا رخ کر چکی ہے۔ سرکار غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک غریب بیٹی کی دہلیز کو بار بار کیوں چوم رہے تھے؟ جب راز کھلا تو معلوم ہوا کہ وہاں سے تھوڑی دیر پہلے کائنات کے والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گزر گئے تھے۔ کیا غریب کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیروں کے بڑے بڑے محلوں اور دعوت نامے سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں بغداد کی اس ماں اور بیٹی کا قصہ جنہیں محفل سے تو نکال دیا گیا مگر ان کے کچے گھر میں خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ محفل میلاد صرف بڑے علماء اور خاص لوگوں کے لیے ہے تو بغداد کا یہ واقعہ آپ کی سوچ بدل دے گا۔ ایک ایسی محفل جس کا کوئی اشتہار نہ تھا مگر جس کے مہمان خصوصی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میرے محترم ناظرین، بغداد کی ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ اسے ایک آواز آئی، کسی نے صدا بلند کی، آج بغداد کے محل میں محفل میلاد ہو رہی ہے۔ خاتون کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی بیٹی کو فوراً کہا، بیٹی تیار ہو جاؤ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کی سعادت حاصل کریں گے۔ وضو کرو، نئے کپڑے پہنو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد ہوگی، اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیہ وہاں آئیں گے۔ مدینے کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ آؤ بیٹی تیار ہو جاؤ، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ عظیم علماء اور عظیم ثنا خوان موجود ہوں گے، ہم بھی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ وہ ماں بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضری کے لیے خلیفہ بغداد کے محل میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک دربان کھڑا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس محل کا دعوت نامہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دعوت نامہ تو نہیں ہے۔ دربان نے کہا، پھر تم کیوں آئی ہو؟ اس خاتون نے کہا، ہم نے صدا سنی تھی، کوئی آواز دے رہا تھا، کوئی اعلان کر رہا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے۔ ہم نے سمجھا کہ دعوت عام ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے، اور ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ماں بیٹی دونوں اس لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے سنیں گے، ہم بھی میلاد منائیں گے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر لوگ آئے ہیں، یہاں بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے علماء آئے ہیں، بادشاہ کے خاص قریبی لوگ آئے ہیں، یہ میلاد ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگر دعوت نامہ ہے تو تمہیں آنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے، دعوت نامہ تو نہیں ہے، لیکن میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو ہے نا، میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیار تو ہے نا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہوں۔ بڑا جذبہ لے کر میں اور میری بیٹی آئے ہیں، تو تم ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دیتے؟ ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ دربان نے کہا، نہیں، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خاتون بہت پریشان اور رنجیدہ ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ راستے میں بیٹی کہتی ہے، ماں دیکھو، ہم غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم غریب ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، مگر دیکھو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی تم گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم گھر چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خلیفہ بغداد کے محل تک محدود نہیں ہے، وہ رحمت ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اے میری بیٹی، آؤ ہم اپنے گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائیں گے۔ بیٹی کہتی ہے، ماں ہم دونوں ماں بیٹی محفل کیسے منائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے آقا کرم فرمائیں گے، ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہنیں گے اور آقا کی عظمتوں کے ترانے گائیں گے۔ مجھے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو واقعات یاد ہیں میں وہ بیان کروں گی، آقا کی نعتیں پڑھوں گی اور تجھے سناتی رہوں گی۔
तू सुनती रहना, यही हमारी महफिल मीलाद है। बेटी ने कहा ठीक है, हम चलते हैं। वो दोनों घर चली जाती हैं। माँ बेटी दोनों घर में बैठकर मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बयान कर रही हैं और बेटी की आंखों से आंसुओं की बरसात जारी है। माँ कहती है, आका की आमद पर ये दुनिया सज गई। आका जब आए तो हर तरफ नूर ही नूर था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। इसी तरह पूरी रात गुजर गई। वो वाक़यात सुनाती रही और बेटी सुनती रही। सुनते सुनते सारी रात बीत गई। सहरी का वक्त हुआ तो माँ ने कहा, मुझे ताज़ा वुज़ू करना है क्योंकि मैंने रोज़ा रखना है। बेटी तू जा लोटा भरकर पानी ला। बेटी जैसे ही अपने घर से बाहर कदम रखती है, उसकी चीख निकल जाती है। वो भागकर वापस घर में आती है। माँ कहती है, बेटी तुझे किस चीज ने डराया है? तू इतनी परेशान क्यों है? बेटी ने कहा, माँ देखो बाहर कौन आया है। एक सफेद पोश बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं। माँ बाहर आकर देखो तो सही कौन आया है। माँ ने कहा, बेटी कौन आया होगा? हम गरीबों के इस कच्चे मकान में कौन आएगा? हमें तो अमीर लोग अपनी महफिल मीलाद में जाने नहीं देते, कोई हमारी महफिल में कैसे आएगा? बेटी ने कहा, नहीं माँ, बाहर आकर तो देखो तो सही। माँ फौरन बाहर आई तो उसकी भी चीख निकल गई। देखती है कि गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए हैं। माँ कहती है, गौस आजम आप हमारी महफिल में कैसे आए? ये कैसे हुआ? और वो औरत देखती है कि सरकार गौस आजम उस घर की दहलीज और चौखट को बार बार चूम रहे हैं। वो औरत हैरान होकर पूछती है, आप जैसा अजीम मुरत्तिब बुजुर्ग हमारे कच्चे मकान में आया है, ये कैसे मुमकिन है? और आप हमारी दहलीज को बार बार क्यों चूम रहे हैं? सरकार गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ऐ खातून, मैं तुम्हारी दहलीज को नहीं चूम रहा, मैं तुम्हारी चौखट को नहीं चूम रहा। अरे देखती नहीं, अभी यहां से मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे। कायनात के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। उनके कदमों के निशानों को चूमने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद आया है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लो कलम तेरे हैं। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तबके की जागीर नहीं। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दौलत, शौहरत या शाही महलों का होना जरूरी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का शर्फ किसी को भी हासिल हो सकता है, चाहे वो कच्चे मकान में रहने वाला गरीब ही क्यों ना हो। खलीफा बगदाद के महल में बड़ी बड़ी महफिलें सजी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कच्चे मकान का इंतखाब किया जहां सिर्फ दो सच्चे दिल याद इलाही जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मसरूफ थे। ये सबक मिलता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कसरत माल नहीं बल्कि कसरत इखलास देखी जाती है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम हस्ती का उस गरीब घर की दहलीज को चूमना हमें सिखाता है कि जहाँ जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़ जाएं, वो जगह कायनात की सबसे कीमती जगह बन जाती है। बड़े लोगों की निशानी उनकी आजिज़ी होती है। जब माँ बेटी को महफिल से निकाला गया तो वो मायूस होकर नहीं बैठ गईं, बल्कि उन्होंने अपने घर को ही मस्जिद और महफिल बना लिया। ये हमें सबक मिलता है कि जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं तो हमें अपने रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शुरू कर देना चाहिए। वहीं से करम के रास्ते खुलते हैं। दरबान का रोकना इंसानी फर्क था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना इलाही इंसाफ और मसावात है। इस्लाम में तकवा ही बरतरी का मयार है, कोई प्रोटोकॉल या दावतनामा नहीं। घर में बैठकर सीरत के वाकयात सुनना और नातें पढ़ना भी एक मुकम्मल महफिल मीलाद है, जहां दो बंदे भी खुलूस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, वहां रहमत खुदावंदी का नुज़ूल यकीनी होता है। याद रखें, दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी के लिए पासपोर्ट या वीजा की कोई जरूरत नहीं, बल्कि तड़पता हुआ दिल और सच्ची तड़प दरकार होती है। तो मेरे प्यारे अजीज भाइयों और बहनों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों, अकीदत रखने वालों, याद रखें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम के तलबगार हैं।
ہماری یہی آرزو اور التجا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم مل جائے۔ اگر ان کی نظر کرم مل گئی، ان کی شفاعت مل گئی، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ہماری سفارش فرمائیں گے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھیے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے RJ سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔